السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب استخر فتح ہوا تو ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، خبردار رہو، دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ حضرت صاحب بن جسامہ ان سے ملے اور کہا، تم یہ نہ کہتے تو اچھا تھا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر تک سے غافل نہ ہو جائیں، اور یہاں تک کہ خطیب منبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ دجال کی جسمانی علامات کیا ہوگی؟ اس کا قد چھوٹا ہوگا اور پنڈلیوں کے درمیان دوری ہونے کی وجہ سے اس کی چال عیبدار ہوگی۔ اس کے بال نرم اور سیدھے نہ ہوں گے، گھنگریالے ہوں گے۔ اس کے بال گھنے ہوں گے، بجھی ہوئی آنکھ پھولے ہوئے انگور کے مانند، یعنی وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کا رنگ سفید ہوگا اور اس کی پیشانی چوڑی ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافارا۔ اسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن اچھی طرح پڑھ لے گا۔ وہ لا ولد ہوگا، یعنی اس کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوگی۔ یہاں پر دجال کی جو نشانیاں بیان ہوئی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک پست قد، مضبوط جسم والا اور بڑے سر والا شخص ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی، جبکہ بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ اس کے بال گھنے اور گھنگریالے ہوں گے اور جلد کا رنگ سفید ہوگا۔ اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال مشرق میں سے ایسی جگہ سے نکلے گا جسے خراسان کہا جائے گا، اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کا ابتدائی ظہور اور شہرت شام اور عراق کے درمیان ہوگی۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظاہر ہوگا۔ حضرت عامر بن شراحیل شعبی کہتے ہیں کہ انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اسے اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کی طرف منسوب نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گی۔ عامر نے کہا، تو ٹھیک ہے، سنائیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سنانے لگی، ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سنی، وہ اعلان کر رہا تھا، لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر میں بھی مسجد کی طرف چل پڑی اور اللہ کے رسول کے پیچھے نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ آج میں نے تمہیں مسجد میں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں ایک اہم واقعہ بتلاؤں کہ تمیم داری جو کہ نصرانی تھے میرے یہاں آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے جو میری ان احادیث کے موافق ہے جو میں تم لوگوں سے مسیح دجال کے بارے میں بیان کرتا رہا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ قبیلہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 لوگوں کے ساتھ سمندری جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ پانی کی بھرتی ہوئی موجوں نے ان کے جہاز کو راستے سے بھٹکا دیا۔ وہ 1 مہینے تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک جزیرے کے قریب جا نکلے اور غروب آفتاب کے وقت جہاز کو جزیرے کے قریب لے گئے۔ پھر چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے تک پہنچے اور پھر اس میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے پتہ نہ چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی جانب کون سی ہے۔ انہوں نے تعجب سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، جساسہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ میں رہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت خواہش مند ہے۔ اس جساسہ نے جب اپنا نام لیا تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ جساسہ کہیں کوئی شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی سے اس خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ جب ہم اس میں داخل ہوئے
تو ہم نے ایک عظیم الجثہ انسان دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں سے جگڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب ہیں، ہم ایک بحری جہاز میں سوار تھے کہ سمندر کی طوفانی لہروں نے ہمیں در بدر کر دیا، بالآخر ہمیں اس جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم ایک کشتی میں بیٹھ کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہاں ہمیں وہ جانور ملا جس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہے، اس کی اگلی اور پچھلی جانب کو پہچاننا مشکل ہے۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا تیرے لیے تباہی و بربادی ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کون ہے؟ اس نے کہا تم لوگ اس بڑے محل کی خانقاہ میں جاؤ، وہاں جو شخص ہے وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے، ہم تیزی سے تمہاری جانب آئے ہیں، ہم اس جانور سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ کوئی شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے بیسان کی کھجور کے باغات کے بارے میں کچھ بتلاؤ۔ ہم نے کہا تم اس شہر کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا اس کے درخت پھل دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا عن قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتلاؤ۔ ہم نے کہا تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس کے باشندے اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس سے کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ان پڑھو امیین کے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ میں قیام پذیر ہے۔ اس نے کہا کیا عربوں نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے جواب دیا ہاں کی ہے۔ اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ وہ ارد گرد کے تمام عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور سب نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا کیا یہ سب ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا بالکل۔ اس نے کہا کہ یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اس نبی کی اطاعت کر لے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، ان قریب مجھے کسی وقت نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا 40 روز میں چکر لگا لوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہ 2 شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی شہر میں بھی اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا ایک فرشتے سے ہوگا جو ننگی تلوار سونت کر میرے راہ میں کھڑا ہوگا، وہ مجھے ان شہروں میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہے پھر آپ نے اپنا عصا منبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ بات میں تم سے پہلے ہی بیان نہیں کر چکا ہوں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق تھی جو میں دجال کے بارے میں اور مکہ مدینہ کے متعلق تم سے بیان کیا کرتا ہوں۔ خبردار رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے اور یاد رکھی ہے۔